الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال في رواية أخرى إن الله يطلع على ليلة في ليلة من نصف شعبان فيغفر لجميع أمته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز محترم سامعین، عزیزوں بزرگوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے. محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں اسلامی. ہر مسلمان کو ان 12 مہینوں کے نام بھی یاد ہونا چاہیے. یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ بھی اپنے اعتبار سے فضیلت کا حامل ہے، اور آج کا ہمارا عنوان اس ماہ کے متعلق ہی ہے. ایک تو یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں خود اللہ تعالی نے فضیلت رکھی ہے. دوسرا، اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو بڑی فضیلت والی ہے. تیسرا، اس مہینے میں اور اس مہینے کی 15ویں رات میں، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، مؤمنین نے، مسلمانوں نے بہت سی بدعات کو اپنی طرف سے جنم دے دیا. ان کا بیان کرنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ دراصل رمضان المبارک کی تیاری کے لیے یہ مہینہ ہے. اس مہینے کا نام ہے شعبان اور اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے المعظم. شعبان کا مطلب ہوتا ہے شاخ در شاخ، جیسے درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں جن کو شاخ کہا جاتا ہے. یہ ایک ٹہنی، دوسری، یہ تیسری، شاخ در شاخ، ایک کے بعد ایک. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو ایسے مواقع حاصل دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شاخ در شاخ نیکیوں والے اعمال کر سکتا ہے اور نیکیاں کما سکتا ہے. اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ مہینہ فضیلت والا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، کہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں. اس وجہ سے اس مہینے کے ساتھ المعظم لگایا جاتا ہے، یعنی یہ عظمت والا مہینہ ہے. اور دوسرا، یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے مہینہ ہے، اس لیے بھی اس ماہ کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے. اس ماہ کے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں. پہلے ہم اس مہینے کو سمجھیں گے، پھر بعد میں اس مہینے میں جو رات آتی ہے 15ویں رات، اس کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے.
یہ جو مہینہ ہے اس مہینے یہ تو طے ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن بہت ساری فضیلت وہ ہیں جو اس مہینے سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو ہم نے اس میں داخل کر لیا ہے، جیسے کہ حلوہ بنانا. اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ گزرا، اس میں پوڑے بناتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیسے ہوتے ہیں، اور اس والے مہینے میں حلوہ بنایا جاتا ہے، اچھے خاصے گھروں میں بھی بنایا جاتا ہے. اس حلوے کا اس مہینے سے یا اس مہینے کی 15ویں رات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ حلوے کا اسلام کے کسی بھی حکم سے کوئی تعلق نہیں. حلوہ بنانا کھانا اپنی پسند کے مطابق شریعت میں جائز ہے، حلال ہے. جب آپ کا دل چاہے آپ حلوہ خرید کر یا بنا کر کھا سکتے ہیں، شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں. لیکن اس کو کسی خاص مہینے سے جوڑ کر اور اس کو کار ثواب سمجھ کر کرنا یہ دراصل غلط ہے. اس کی بھی ذرا تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اس مہینے کا جو خاص عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور کئی ایک صحابہ کی روایت ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمیں ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تو پہلی چیز تو ہوئی نا، ہر چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ کنفیوژن بہت ہے ہمارے ذہنوں میں. اچھے اعمال کے ساتھ ہم نے برے اعمال ملا دیے جس کی وجہ سے اچھے اعمال کا وزن بھی کمزور ہو جاتا ہے. یعنی سنت کے ساتھ بدعت کو ملا دیا تو سنت کی روشنی دھندلی ہو جاتی ہے. اس لیے ہر ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے. تو ایک روایت تو ہے اس ماہ کی برکت سے متعلق. دوسری روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے، حضرت اسامہ بن زید سے بھی مروی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ مہینہ روزے والا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے، زیادہ روزے رکھنا چاہیے. اس مہینے میں صرف 28 اور 29 یہ دو ایسی تاریخ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ پھر اس کے ایک روز کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روز پہلے روزہ نہیں رکھو تاکہ آپ تیار ہو جاؤ مکمل طریقے پر اور پھر پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنا. البتہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. نسائی شریف کی بھی روایت ہے اور بخاری شریف کی بھی غالباً روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے سوائے رمضان کے. یعنی رمضان تو پورا کا پورا روزے میں گزرتا تھا، لیکن اس سے پہلے والا جو مہینہ ہے شعبان، اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر روزہ رکھتے تھے تاکہ ایک انسان کی فطرت بن جائے اور اس کے لیے نارمل ہو جائے تاکہ رمضان میں اس کے لیے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو مسلسل روزہ رکھتے. ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب آپ روزے ہی رکھیں گے، اور پھر جب آپ روزے نہیں رکھتے تھے تو مسلسل نہیں رکھتے تھے. ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، لیکن شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے. یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، آج کتنی تاریخ ہے شعبان کی؟ 12. آج کتنی تاریخ ہے؟ 12. کل 13 اور اتوار کے روز
14 تاریخ ہوں گی، اور اتوار کی جو رات ہوگی اسی کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ برات نہیں، برات الگ چیز ہے، وہ شریعت میں ہی نہیں، براءت اس کو بھی ابھی سمجھائیں گے۔ تو اس ماہ میں ایک تو روزے کی خصوصیت بیان فرمائیں گی، پورے مہینے میں، ابھی 15ویں شعبان کا نہیں بات چل رہی، پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی بات ہے۔ پورے مہینے میں روزے رکھنا چاہیے، 2 کو، 3 کو، 10 کو، 8 کو، جب آپ سے بن جائے اس دن آپ روزہ رکھیے۔ دوسری چیز، اسی مہینے میں 15ویں شعبان کے روزے کی بھی فضیلت آئی ہے، لیکن وہ کمزور روایت ہے، کمزور مطلب سند کے اعتبار سے اس کے اندر سقم ہے، لہذا 15ویں شعبان کا روزہ نہ تو سنت ہے نہ مستحب ہے، ہاں پورے شعبان میں روزہ رکھنا افضل ہے، اس لیے 15ویں شعبان کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، منع نہیں، لیکن الگ سے اس کی سنیت یا استحبابیت ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 ہر مہینے کی ایام بیج ان کو کہا جاتا ہے، ان جو 13 اور 14 اور 15 جو 3 تاریخیں ہوتی ہیں، ان 3 تاریخوں کے اندر چاند بہت صاف نکلتا ہے، کہتے ہیں نا 14ویں کا چاند، تو اس لیے رسول اللہ ان کو ایام بیج کہا جاتا ہے، اور ایام بیج میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہوتے ہیں، 13، 14، 15 روزے رکھا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے بھی 15ویں شعبان کو روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن خاص 15ویں شعبان کو خاص کرنا کہ یہ عرفے کا دن ہے، رات کو حلوہ بنایا تھا، ابھی عرفے کا دن ہے، اور اس کو مخصوص سمجھ کر کے روزہ رکھنا یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس کسی کا ایک فون آئے، ابھی آدھے گھنٹے پہلے ایک فون آیا تھا، اذان سے کچھ دیر پہلے، کہ وہ عرفے کا روزہ کون سا ہے، 1 ہے، 2 ہے یا 3 ہے؟ ہم نے کہا نہ 1 ہے، نہ 2 ہے، نہ 3 ہے، اس کا روزہ ہی نہیں، آپ کا دل جائے آپ کل رکھ لو، پرسوں رکھو، شعبان میں پورے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ روزہ رکھیں، 15 کو رکھنا چاہیں 15 کو بھی رکھیں، لیکن وہ الگ سے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ تو 15ویں شعبان کا مستقل روزہ نہیں ہے، ہاں پورے شعبان کا روزہ ہے تو 15 کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایام بیج میں سے وہ ایک دن ہے اس لیے اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ 15ویں شعبان کے روزے کا مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد یہ ایک تو اس مہینے کی برکت کا مسئلہ ہو گیا، دوسرا حضور پاک دعا فرمایا کرتے تھے، دوسرا اس مہینے میں روزے کا مسئلہ ہو گیا، تیسرا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اعمال کو اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ لم اراکا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہیں جتنے کی شعبان میں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان میں آتا ہے، اس مہینے سے لوگ غافل ہیں، تغفلہ الناس، لوگ اس سے غافل ہیں، ترفع وهو شهر ترفع الاعمال الى اللہ تعالی فی، اس مہینے میں اعمال اللہ تعالی کی طرف جاتے ہیں، یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس مہینے میں اعمال جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر ذہن میں ایک مختصر سا سوال آتا ہے، سوال یہ آتا ہے کہ اعمال تو ہم نے سنا پیر کے روز بھی پیش ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، یہ بھی ایک روایت ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اعمال دن کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ رات ہونے سے پہلے پیش ہوتے ہیں، اور رات کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو اعمال پیش ہونے کی 3 روایتیں ہو گئی۔ پہلی روایت میں یہ ہے کہ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہوئی کہ پیر کے روز اور جمعرات کے روز اعمال پیش ہوتے ہیں، اور تیسری روایت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ تینوں روایتیں ہیں، ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اعمال کی الگ الگ نوعیتیں ہیں، کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جو روزانہ جاتے ہیں،
کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جو پیر کے روز اور جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جو سال بھر میں شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ یہ اعمال کے پہنچنے کا مسئلہ ہے۔ جیسے کہ کہیں آپ جاتے ہیں نا تو ایک تو حاضری روزانہ کی ہوتی ہے، پھر ایک ہفتے کی ہوتی ہے، پھر ایک مہینے کا ریکارڈ ہوتا ہے، پھر ایک سال کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تو روزانہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں تاکہ نیک عمل کرنے والے کا درجہ اور بلند ہو اور گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے مطابق اس کے لیے فیصلے آئیں۔ یہ تیسری بات ہے اس مہینے کے اندر اعمال سے متعلق، یعنی اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھوں تاکہ میرے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوں۔ اس لیے اس پورے مہینے کے اندر اچھے اعمال کرنا چاہیے، روزے بھی رکھنا چاہیے۔ خاص شب برات کے دن جو 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے مہینے کے اندر ہمیں روزے رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز، اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو، یعنی رات 15ویں ہوتی ہے اور اس دن جو دن چلا جاتا ہے وہ 14واں ہوتا ہے، آنے والا دن 15واں ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، براءت کا مطلب ہوتا ہے معافی، کہتے ہیں نا کہ فلاں کو کورٹ نے بری کر دیا، تو یہ براءت بری مطلب اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ یہ شب برات، اس رات میں ایک عمل ہم کرتے ہیں جو روایتوں میں نہیں ملتا، وہ کیا ہے؟ ہم حلوہ بناتے ہیں، یا اور بھی آگے پیچھے حلوہ بناتے ہیں۔ یہ جو ہے حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر مائیں بہنیں کچھ عمل کرتی ہوں گی کیونکہ ان کے اندر بدعتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کیا کیا وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ ایک اصول یہاں پر آپ سمجھیے، ایک بات یہاں پر سمجھیے، دین جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا نام ہے۔ ثواب اس عمل پر ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے ہم کچھ بھی کر لیں اور اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ ہماری مرضی، دیکھیں جب ہم دین کے علاوہ دوسری چیز لے کر آتے ہیں نا تو وہاں پر جو اصل دین ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ جب بدعت آتی ہے تو پھر سنت کی روشنی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دو مثال دیتا ہوں۔ جب انتقال ہوتا ہے کسی کا تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، یعنی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد سب سے پہلا حکم اس پر جو قرضہ ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اس کی جو میراث ہے، جو کچھ یہ چھوڑ کر گیا ہے، اس کو شریعت کے مطابق برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ یہ ہے اصل دین۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کے بعد کھانے کا انتظام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دسویں کا انتظام کرتے ہیں، پھر تیجا ہوتا ہے، پھر 40واں ہوتا ہے، پھر 4 مہینے ہوتے ہیں اور ہم اس میں الجھتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ عمل کر لیا تو وہ میراث والے احکام بالکل دب گئے، ختم ہو گئے۔ ہوا کہ نہیں ایسا ہوا؟ دوسری چیز شریعت نے مثال دے رہا ہوں، ابھی اس پر بیان نہیں، مثال ہے۔ نکاح نام ہے، شادی نام ہے، ایک نکاح کا، ایک مہر کا اور ایک ولیمے کا، 3 چیزوں کا نام شادی ہے۔ اور ہم نے شادی میں بہت ساری چیزیں داخل کر دی جس کی وجہ سے ہمارا نکاح بھی دھندلا کہیں بھی ہو جاتا ہے، اس کے مستحبات ادا نہیں ہوتے، ولیمہ بھی کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، اور تیسری چیز مہر کا کچھ تذکرہ ہی نہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ شریعت نے جس طریقے سے لڑکوں کو باپ کی میراث میں حصہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی اس کی بیٹی کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی 4 پارے کی سورہ نساء کے 2 رکوع کی آیت ہے، 3 رکوع کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ شریعت نے حصہ متعین کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ بیٹی کو جہیز دیا،
شریعت میں نہیں ہے، ہم نے اس کو دیا، نہیں دینے پہ ہم نے لان تان بھی کیا، جس کی وجہ سے یہ اصل حکم دب گیا۔ تو بات آپ سمجھیے، جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت دب جائے گی، اس لیے جو ہے بدعت سے بچ کر سنت کو اختیار کیجیے۔ دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقے کا، اور جتنا ثابت ہے اتنا ہی، جیسا کہ اب آتے ہیں ہم شب برات پر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں شعبان کی 15ویں رات میں میری نیند کھلی، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، میں کچھ گھبرائی، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے پیچھے گئی تو میں نے جا کر دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے تھے، لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ، ہر سال نہیں گئے، اور صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ بھی ہر سال پوری کی پوری جماعت بنا کر کے جاتے ہوں۔ لہذا معلوم یہ چلا کہ اپنی زندگی میں جب دل چاہے یا کبھی کبھار یا شب برات میں آپ اپنے طور پر قبرستان چلے جائیں، ثواب ملے گا، ایسارے ثواب کر آ جائیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کا التزام کیا کہ آج تو شب برات ہے، آج کچھ بھی ہو جائے، ان 3 لوگوں کو لے کر میں قبرستان جاؤں گا اور ان 5 کو لے کر قبرستان جاؤں گا، جو نہیں جائے گا اس کو برا بھلا کہوں گا، تو اس پر کوئی ثواب نہیں۔ یہ دین نہیں ہے، جتنا ثابت ہے وہی دین ہے، جو زیادہ ہم نے بڑھا دیا وہ بھی دین نہیں، اور جو گھٹا دیا وہ بھی دین نہیں۔ یہ اس مہینے کا 4واں یا 5واں عمل ہے کہ شب برات والی رات کے اندر قبرستان جانا چاہیے، لیکن ہر سال نہیں، پابندی سے نہیں، کبھی کبھار 2-3 سال میں ایک مرتبہ۔ ویسے تو قبرستان مستقل جانا چاہیے تاکہ موت یاد آئے، اور قبرستان کے احوال ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے صحیح راہ پر لانے کے لیے ہمیں جو ہے یاد دہانی کراتے رہیں۔ یہ اس مہینے کا 5واں عمل ہوا، اس رات کا۔ اس کے علاوہ اب اس رات کے اندر دوسری جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے لائٹیں، بہت سے لوگ لگاتے ہیں، ہمارے علاقے میں نہیں لیکن بہت سی جگہ پر ہے، یہ بھی شریعت میں ثابت نہیں۔ اس رات میں جماعتیں بنا کر نوافل پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں نوافل پڑھنا ہے، ثواب ہے اس کا، بالکل پڑھیے، لیکن نوافل تنہائی میں پڑھنا چاہیے، اکیلے میں پڑھنا چاہیے۔ جماعت کہاں ہوگی؟ میں نے کہا نا، دین جتنا ثابت ہے اتنا ہی، فرض نماز میں، جنازے کی نماز میں، عیدین کی نماز میں، صلاۃ الکسوف میں اور صلاۃ الخسوف میں یہاں جماعت ثابت ہے۔ اس کے علاوہ تہجد میں، اوابین میں، صلاۃ التسبیح میں، اور اس کے علاوہ اور کسی بھی نفل میں جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں جماعت سے نماز نوافل کے اندر نہیں پڑھنا ہے۔ نوافل کی جماعت کرنا مکروہ تحریمی ناجائز ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے طور پر نوافل پڑھیں، اور نوافل میں افضل یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ دیکھیے کچھ وقت باقی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، سب آئیں، سب کو بلاتے ہیں، فرض نمازوں میں سب کو بلایا جاتا ہے، عید کی نماز میں، جمعے میں سب کو بلایا جاتا ہے، لیکن ایک خاص وقت ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ اس فلاں وقت میں اکیلی آنا میرے پاس، اس وقت میں صحیح سے تمہاری بات سنوں گا اور صحیح تمہیں نوازوں گا۔ اب سمجھدار انسان، عقل مند انسان اس وقت اکیلا ہی جائے گا، اور اگر بیوقوف کیا کرے گا، 4-6 کو ساتھ میں لے گا اور شور شرابہ کرتا ہوا جائے گا تو وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ نفل کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں، شب برات میں چاہتے ہیں کہ بندہ تنہائی میں، اکیلے میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے، اخلاص کے ساتھ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار اور بے حساب نوازیں گے۔ یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر ہم اکیلے پڑھیں گے گھر میں تو سو جائیں گے، نیند آ جائے گی۔ اخلاص کے ساتھ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ عبادت بغیر اخلاص سے پوری زندگی سے بہتر ہے۔ جتنا بن جاتا ہے آدھا گھنٹہ ہی کیجیے، نیند آ جائے سو جائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا جم گھٹا لگا کر کے بیٹھنا۔ ہاں آپ مسجد میں دل لگتا ہے تو آ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، لیکن مستقل سب کو گھیرنا، بٹھانا، کرنا، یہ جو ہے اس رات کے اندر ثابت نہیں۔ حاصل یہ نکلا ہے
کہ اس ماہ کی فضیلت ہے، اس رات کی بھی فضیلت ہے، لیکن فضیلت اتنی ہی ہے جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم جو ہم نے کر لیا ہے یہ خواہش نفس ہے۔ اصل میں بات کیا ہے، شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگوانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہر جگہ اپنا حصہ تھوڑا سا لگائے۔ اس رات میں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت نوازتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ من نصف شعبان، اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات میں بالکل آسمان سے قریب آ جاتے ہیں، یعنی یہ سمجھانے کے لیے صرف، یعنی بندوں کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مستغفر، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، میں اس کے سوال کا جواب دوں، یعنی اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ عام اعلان ہوتا ہے۔ اور اس رات میں فرمایا بنو کلب کی جتنی بکریاں، ایک قبیلہ تھا بہت بکریاں وہ رکھتا تھا، فرمایا ان کی بکریوں کی جو تعداد ہے، ان کے بالوں کی جو تعداد ہے، اللہ تعالیٰ اتنے مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، 5 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا۔ نمبر 2 مدمن الخمر، مستقل شراب پینے والا۔ مسلمان کی شان نہیں کہ وہ کسی بھی نشے والی چیز کو اپنے منہ سے لگائے، وقت نہیں ہے، شراب پینے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 مشاحب، دشمنی رکھنے والا، دل کے اندر مسلمان سے بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، ایک دوسرے مسلمان کی برائی اپنے دل کے اندر رکھنے والا، جس کو حسد کہا جاتا ہے، فرمایا اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 عاق لوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ جو بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نافرمانی سے مراد یہ کہ ان کا دل دکھانے والا، چھوٹی موٹی بات چیت تو گھروں میں ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 5 مسبل الازار، اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کے طور پر، اترانے کے طور پر، غرانے کے طور پر اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، فرمایا اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوئی۔ یہ 5 وہ انسان ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوئی۔ لیکن مغفرت بہت ساروں کی ہوتی ہے، بہت ساروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اب شیطان چاہتا ہے اگر سب کی مغفرت ہو گئی تو میرے پاس کیا رہے گا، میں تو بیٹا بیٹا دیکھتا رہوں گا، اس لیے وہ چاہتا ہے ان کو کچھ حلوہ بنوا دو، کچھ لائٹیں لگوا دو، کچھ کو اور کسی چیز میں الجھا دو تاکہ یہ مغفرت سے بچ جائیں۔ ہاں، تو یہ ان سے بچنے کے لیے شیطان جو ہے یہ سارے حیلے بہانے کرتا ہے۔ 5 انسان جن کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 مشرک ہے، نمبر 2 شراب کا عادی ہے، نمبر 3 دل کے اندر حسد رکھنے والا، مومن کے لیے بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا ہے، نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، نمبر 5 اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہے، از راہ تکبر کے طور پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت شب برات کے اندر جو اپنی عام مغفرت فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے اس کا حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے تعلق